جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جلسوں میں عشق مصطفیٰ کی سند حاصل کرنا آسان ہے، لیکن میدان عمل کے اندر عشق مصطفیٰ کی سند حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا میں نے تو محبوب بھی تمہیں دیا تھا، تم نے میرے محبوب کی قدر کیا کی تھی، تم نے محبوب سے عشق کیا کیا تھا؟ بتاؤ یہی جواب دو گے کہ اللہ ہم اپنی نیند سے زیادہ بھی تیرے محبوب سے پیار نہیں کرتے تھے؟ بولو یہ جواب دے سکو گے؟ سنیوں بتاؤ، چندہ دینا آسان ہے، سبحان اللہ کہہ کے جنت میں اپنے نام کا درخت لگوانا آسان ہے، عشق مصطفیٰ کی منزل آسان نہیں ہے۔ حضرت سیدی نیاز بے نیاز نے کہا تھا بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ، رہ گزرے عام نہیں، یہ بچوں کا کھیل ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل عرس افضلی کے موقع پر جشن دستار حفظ کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت پیر سید ارشد افضلی صاحب مدظ اللہ العالی نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہوا، اور ہمارے انتہائی محترم اور مکرم حضرت علامہ مفتی منظر اشرفی صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے عزیز ہیں، قریب ہیں، دل کے قریب ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں یہاں بھی ممبئی میں بھی، ان کا بھی اصرار تھا، آج حاضری ہے۔ میں چونکہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا کیونکہ مفتی صاحب قبلہ نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ ہمیں 2:30 بجے یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے میں بہت اختصار سے کام لوں گا، لیکن حضرت مفتی حضرت علامہ ارشد افضلی صاحب نے اور مولانا علامہ سلطان رضا صاحب نے یہ بات جلسے میں کہی، میں اس کا تھوڑا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ امین القادری کے نام پر لوگ جمع ہوئے، یہ بات کبھی نہ کہی جائے، کبھی نہ کہی جائے، کبھی نہ کہی جائے، لوگ ہمارے نام پر جمع نہیں ہوتے بلکہ لوگ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، بلکہ ہم بھی آئے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے، ہم نہیں رہیں گے لیکن یہ محفلیں اس سے بڑھ کر رہے گی انشاءاللہ، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے اور جب تک چاند اور سورج نکل رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی یہ محفلیں سجتی رہے گی۔ ہم نہیں تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ہم نہیں رہیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ کوئی نہیں بھی رہے گا تو بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ان کا ذاکر خود ان کا خدا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ باغ و بہاریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ مختصر میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری امت مسلمہ کو عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ہم نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ ارے نعیم کیا ہے؟ اور نعیم کے متعلق بڑی بہت ساری وضاحتیں اور اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد پانی ہے، انکار نہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد کھانا ہے، انکار نہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد جو ہے وہ جسم کی اعضا ہے، انکار نہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد جوانی ہے، انکار نہیں۔ لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ نعیم سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو پھر کون سی نعمت نصیب ہوتی؟ ساری نعمتیں ملی ہے اسی نعمت کی وجہ سے، اس لیے سب سے پہلے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ میں نے تو حبیب بھی تمہیں دے دیا تھا، اللہ تو کیسا جواد و کریم ہے، کیا کوئی کسی کو اپنا حبیب دیتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ لیکن اللہ کیسا کریم ہے، فرمائے گا میں نے تو اپنا حبیب دیا تھا، اپنا محبوب دیا تھا۔ بتاؤ تم نے محبوب کی کیا قدر کی تھی؟ کیا تم نے محبوب سے عشق کیا تھا؟ کیا تم نے محبوب سے محبت کی تھی؟ کیا تم نے محبوب سے دل لگایا تھا؟ کیا تم نے محبوب سے پیار
پیار کیا تھا. مسلمانوں بتاؤ کیا ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ ہم نے محبوب سے پیار کیا تھا, محبوب سے عشق کیا تھا؟ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کے سامنے ایک بات رکھتا, لیکن اختصار میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ مسلمانوں کیا ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے دل لگاتے ہیں؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا جلسوں کی دنیا کے اندر یہ کہہ دینا کہ میں نبی سے عشق کرتا ہوں آسان ہے, اس لیے کہ جلسوں کی دنیا ہی آسان ہے. جلسے کی دنیا اتنی آسان ہے, یہاں ہر پیر شیخ المشائخ ہے, یہاں ہر عالم علامت الدہر ہے, یہاں ہر خطیب خطیب الہند ہے. ہمارے ناظم اتنا بڑا کلیجہ رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, جو شخص القاب کا ترجمہ نہیں جانتا اس کو بھی وہ القاب تھالی میں سجا کر عطا کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میری اوقات نہیں, میں ایک طالب علم ہوں, چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جلسوں میں عشق مصطفیٰ کی سند حاصل کرنا آسان ہے, لیکن میدان عمل کے اندر عشق مصطفیٰ کی سند حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر, مجھے بتاؤ اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا میں نے تو محبوب بھی تمہیں دیا تھا, تم نے میرے محبوب کی قدر کیا کی تھی, تم نے محبوب سے عشق کیا کیا تھا؟ بتاؤ یہی جواب دو گے اے اللہ ہم اپنی نیند سے زیادہ بھی تیرے محبوب سے پیار نہیں کرتے تھے؟ بولو یہ جواب دے سکو گے؟ سنیوں بتاؤ چندہ دینا آسان ہے, سبحان اللہ کہہ کے جنت میں اپنے نام کا درخت لگوانا آسان ہے, عشق مصطفیٰ کی منزل آسان نہیں ہے. حضرت سیدی نیاز بے نیاز نے کہا تھا بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, کوچے عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں, یہ بچوں کا کھیل ہی نہیں ہے. نمازی بننا آسان ہے, حاجی بننا آسان ہے, غازی بننا آسان ہے, عالم بننا آسان ہے, فقی بننا آسان ہے, محدث بننا آسان ہے, لیکن عاشق بننا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر 8 سال محنت کرو عالم بن جاتا ہے, 10 سال محنت کرو فقی بن جاتا ہے, 14 سال محنت کرو محدث بن جاتا ہے, چند سجدے کر لو عابد بن جاتا ہے, دنیا سے ہاتھ ہٹا لو زاہد بن جاتا ہے. لیکن عاشق بننے کے لیے کیا ہے؟ علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر اگر محبوب کہتا ہے قربان کر دے تو پھر بیٹا نہیں دیکھا جاتا, محبوب کے لیے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا جاتا. منزل عشق کیا ہے؟ تصویر مصطفیٰ ایک طرف ہے, ایک طرف محبوب کی رضا ہے. محبوب کی رضا کے لیے ہم شبیہ پیغمبر کو کربلا کے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جاتا ہے. یہ عشق کی منزل ہے. حتیٰ کہ بڑی بات کر دوں, غلطی کروں تو علماء میری پشت پر ہے, میری اصلاح کریں گے. ایک طرف مدینہ منورہ میں رہنا ہے, ایک طرف محبوب کی رضا ہے. ارے محبوب کی رضا کے لیے مدینے جیسے شہر کو چھوڑ کر امام حسین کربلا میں پہنچ کر کے بتاتے ہیں اپنی پسند نہیں چلے گی, اگر محبوب چاہے تو مدینے کو بھی چھوڑنا پڑے, مدینہ بھی چھوڑنا پڑے. اگر محبوب چاہے تو مدینہ بھی چھوڑنا پڑے, اگر محبوب چاہے تو مدینہ بھی چھوڑنا پڑے. سچے عاشق کی پہچان یہ, اگر محبوب نے چاہا تو امام حسین جیسے عاشق نے مدینہ چھوڑ دیا, اگر محبوب نے چاہا امام حسین جیسے سچے عاشق نے مدینہ چھوڑ دیا. محبوب چاہ رہا ہے, تم بھی گناہ چھوڑ رہے ہو, وہ عشق میں مدینہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ عشق میں مدینہ. کون سا مدینہ جہاں جبریل کی پر سمیٹ کر آتے ہیں؟ کون سا مدینہ جس کی مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ لیکن عاشق ثواب کا سوداگر نہیں ہوتا, عاشق تو محبوب کی رضا کا طالب ہوتا.
وہ محبوب کی خوشی کے لیے مدینہ چھوڑتے ہیں، اور ہم محبوب کی خوشی کے لیے داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایسے عاشق رسول، وہ محبوب کی خوشی کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیں. ہم محبوب کی خوشی کے لیے اپنے نفسوں کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ ہم کیسے ناکام ہیں؟ ہم عشق کی وادی میں ناکام ہیں. ہم سنیوں سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتا، اور کسی کو عشق رسول کا دعویٰ سنیوں سے زیادہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے. لیکن سنیوں کی محفل میں کہوں گا، کیا ہم نے واقعی عشق کیا؟ اگر ہم واقعی عشق رسول کرتے تو ہمارے موبائل کی اسکرین پر کسی ہیرو اور کرکٹر کی تصویر کیوں ہوتی؟ اگر ہم واقعی عشق رسول کرتے تو ہمارے موبائل کی رنگ ٹون کے اندر جو ہے گانا کیوں لگا ہوتا، میوزک کیوں لگی ہوتی؟ ارے عاشقوں، اپنا دل چیر کر بھی نہیں دیکھ سکتے، کم سے کم اپنی گردن کو جھکا کر اپنے آپ میں ٹٹول کر دیکھو، اس دل میں رسول اللہ ہیں یا اس دل کے اندر حرام کاموں کی محبت ہے؟ اپنے دل کی عدالت میں خود کو کھڑا کر، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کرو، اور دیکھو کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. ہم امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، امام احمد رضا کا نام لیتے. جانتے ہو امام احمد رضا کے پاس ایک شخص نعت لکھ کر کے لاتا ہے، اور نعت لکھ کر کے لاتا ہے اور وہ نعت پڑھتا ہے. امام تو خود کہتے ہیں کہ میں جلدی سے کسی کی نعت لکھی ہوئی قصدن سنتا بھی نہیں، نہ کسی کا قصدن بیان سنتا ہوں، نہ کسی کی نعت سنتا ہوں. جس کا بیان سنتا ہوں اس خطیب کو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی کہتے ہیں، جو کہ چوچا کا سجادہ نشین ہے. اور جس کا کلام سنتا ہوں وہ صرف دو شاعر ہیں، ایک تو میرا خود کا چھوٹا بھائی مولانا حسن ہے، اور ان کا کلام کیسا کلام، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. اور اللہ اکبر بڑے مزے میں کہتے ہیں حسن، کیا حسن بات کہی حسن نے، کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. یہ حسن بریلوی کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ میں ان کو قصدن سنتا ہوں، اور دوسرا جس کو سنتا ہوں جسے نعت کی دنیا کا میں بادشاہ سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے شاید آپ کو یہ نام پہلی بار سننے میں آئے، لیکن میں تھوڑا ان کا تعارف کراؤں گا آپ کو. توجہ فرمائے، فرمایا جس کا کلام میں قصدن سنتا ہوں، دوسرا بلکہ پہلا شاعر تو وہی ہے جو سخن نعت کی دنیا کا، سخن نعت کی دنیا کا، سنت نعت کی دنیا کا بادشاہ ہے، جسے دنیا مجاہد حریت، مجاہد آزادی، سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ کافی مراد آبادی کون ہے؟ شاید آپ نے پہلی بار نام سنا ہوگا. اللہ اکبر، کافی وہ ہیں جو ہم سب کے لیے کافی ہیں، سارے سنیوں کی طرف سے کافی ہیں. بڑے عاشق رسول، بڑے عاشق رسول. اب ذرا سننا، یہ جس کا کلام اعلیٰ حضرت خود سنا کرتے تھے، یہ کافی کیسی شخصیت ہے. عشق کا دعویٰ کرتے ہو، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، موبائل کی اسکرین پر ہیرو اور کرکٹروں کی تصویریں ہیں. رسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اپنے محبوب کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ کافی مراد آبادی ہے. آزادی کے لیے جس نے حصہ لیا جنگ میں اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالو، نتیجہ کیا ہوا؟ کافی کو قید کر لیا گیا. توجہ کرنا، عشق دیکھو عشق کسے کہتے ہیں. کافی کو قید کر لیا گیا.
کافی قید ہو گئے، فیصلہ ہو گیا کہ کافی کو پھانسی کی سزا دو، کافی کو پھانسی کی سزا۔ دیکھو عاشق ہونا آسان نہیں، اور پھر کہتا ہوں عاشق بنو، دنیا تمہارے دروازے پہ نہ سجدہ کرے تو پھر کہنا، تمہاری چوکھٹ پہ دنیا نہ جھکے تو پھر کہنا۔ اللہ اکبر، کافی کو پھانسی کی سزا دو۔ کافی کو لایا گیا، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، کہنے والوں نے کہا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ غور کیجئے، آخری خواہش، کافی بال بچے والے ہیں، کافی اولاد والے ہیں، کافی مراد آبادی گھر بار رکھتے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں۔ آخری خواہش پوچھی جا رہی کیا ہے؟ نہ بیوی یاد آئی نہ بچے یاد آئے، بلکہ کیا یاد آیا؟ محبوب یاد آیا۔ کافی نے کہا پوری زندگی محبوب کی تعریف کی ہے، دنیا سے جاتے جاتے بھی محبوب کی شان میں ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سارے شعراء موجود ہیں، تحسین رضا صاحب اچھی آواز کے مالک ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ سبطین رضا صاحب، اللہ اکبر، غور فرمائیں، نعت لکھنا ہو یا غزل لکھنا ہو، اس کے لیے پرسکون ماحول چاہیے۔ انسان جب کوئی کلام تخلیق کرتا ہے تو پرسکون ماحول چاہتا ہے۔ بچے چلا رہے ہوں اور اشعار کی آمد ہو تو بچے اچھے نہیں لگتے، آدمی جھڑک کر بھگا دیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے ذرا سنو نا، یہ چیز گھر میں ختم ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ 4 گالیاں دے کر بھگا دے کہ ابھی کسی اشعار کی آمد ہے، تم کدھر سے چلی آئی ہو۔ لیکن اللہ اکبر، ذہن منتشر ہو تو نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ کلام لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر شاعر آ کر کے تمہیں کہتا ہے توجہ سے سنو، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہوگی تو ادھر آمد نہیں، جو رٹ کر آئے گا وہ تو بول سکتا ہے، لیکن جس کے دماغ میں آمد ہوتی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو چلم چلی میں شور کے اندر، غوغا کے اندر نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ کلام ہو سکتا ہے۔ چلے تقریر پھر بھی تو ادھر کی ادھر کر کے کر دیا، لیکن کلام کے لیے تو پھر کچھ قوانین بھی ہے، کچھ ضوابط بھی ہے، پھر اللہ اکبر مضامین بھی ہے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ردیف اور قافیہ کی رعنائیاں بھی ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ کافی کا کافی سامنے پھانسی کا پھندا ہے، اور اس کے بعد آخری خواہش پوچھی گئی، نہ ماں باپ یاد آئے، نہ بیوی بچے یاد آئے، نہ مال و منال یاد آیا۔ کہا کہ ساری زندگی جس رسول کی تعریف کرتا رہا، ان کی شان میں کوئی کلام نیا لکھ کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر اللہ قبر میں پوچھے گے تو نے آخری کام کیا کیا تھا، تو میں کہہ سکوں کہ آخری کام میں نے تیرے محبوب کی تعریف کا کیا تھا۔ تعریف مصطفیٰ کرتے کرتے آیا ہوں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ اللہ اکبر، پھانسی کا پھندا سامنے اور نعت لکھنے کی گزارش کریں، نعت لکھوں گا۔ ایک بات آپ سے کہوں، یہی تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں، دنیا دار ہو اس لیے مرنے سے ڈرتے ہو کہ قبر میں کیا ہوگا۔ اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ تو مرنے سے ڈر نہیں لگے، کیوں؟ اس لیے کہ جس دن عاشق رسول ہو جاؤ گے، جتنی خوشی مدینے جانے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوگی، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد دکھتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، گنبد دیکھو تو کوئی پکڑ کے ہٹا سکتا ہے، لیکن قبر میں گنبد والا ہو تو کوئی بیچ میں مخل نہیں ہوتا، بلکہ کیا مزہ آتا ہوگا۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ عرس میں بھیڑ اسی لیے نہیں ہوتی کہ کسی کے دماغ کی اپج ہے، قبر میں محب سے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، تب کہیں جا کر یہ محفلیں سجتی ہیں۔ اللہ اکبر، کافی نے کہا ایک نعت لکھوں گا، اور نعت بھی کیا لکھی ہے؟ اہل علم کی توجہ، نعت جو لکھی تھی
پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور نعت فی البدی لکھی جا رہی ہے، آج تک اس پر کوئی نکتہ چینی نہ کر سکا، مضمون کے اعتبار سے ہو یا قانون کے اعتبار سے ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دمکا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور شاہنامے شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، کافی نے کہا تھا، اس مراد آباد کے سید نے کہا تھا، اللہ اکبر، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں۔ اس دور کے شاہوں کو بھی چیلنج کیا تھا اور قیامت تک ہر شاہ کو چیلنج کیا ہے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا، شاہی مٹ جائے گی، تمہارے خاندان مٹ جائیں گے، نہ کبھی پنجتن مٹے ہیں نہ کبھی مٹ سکتے۔ نام شاہانے جہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جا کے دیکھ لو دیہاتوں میں جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد ہے، جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد ہے، جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد۔ حسین کتنا حسین ہے کہ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کے سینے میں بھی جگہ بنا چکا۔ ہاں، ورنہ دیکھ لو جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی حسین پاک کی بھی تعریف کرتے ہیں، حسین کے ابا پاک کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے پتہ پنجتن ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے، تعریف کے محتاج نہیں، آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے زندہ ہے نام پنجتن، ایسا نہیں ہے۔ حشر تک نام و نشانے، کیا بات کہی کافی نے، کافی کی نجات کے لیے ہی شیر کافی ہے۔ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، صف فنا ہو جائیں گے۔ عقیدے میں یقین دیکھیں، اور عقیدہ کہتے اس کو جس میں یقین ہوتا ہے، جس میں یقین نہ ہوا عقیدہ کیسا؟ کیا بات کا یہ کہتے ہیں، صف فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام سنا تو انگریز تن کے گورے من کے کالے کا اس کو اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے، اب اس بڈھے کو تو اتنی تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے تو بزرگ ہیں، اسے اس بوڑھے کو اتنی تکلیف دیں گے کہ اس کی زندگی پر نہیں بلکہ اس کی موت کو بھی اس کی موت پر موت کو بھی ترس آ رہا ہوگا۔ پھر کیا کیا؟ عشق دیکھو کیا ہے، عشق کیا ہے، کیا کیا؟ کوئلے گرم کیے، استری میں ڈالے، استری سمجھتے ہیں نا، ابھی جو ہے وہ پاور کی جو آتی ہے ابھی، اس وقت تو کوئلے کی ہوتی تھی، کوئلے ڈالے بھڑکا کر کے، اور جب استریاں گرم ہو گئی تو کافی کو لٹا کر ان کے بدن پر استریاں چلوائی۔ توجہ کرنا، یہ ہے عشق والوں کی زندگی، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، استری چلائی کس پر؟ کافی جیسے سید پر، اس عالم پر، لیکن کافی پر استری جیسے ہی چلی، کافی کی زبان پر آیا، اغثنی یا رسول اللہ،
اغثنی یا رسول اللہ، جیسے ہی زبان پر اغثنی آیا، کافی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سرہانے کھڑے ہیں اور کہنے کہ تیرے سرہانے موجود ہوں۔ عالم بیداری میں کافی نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے تو کافی تڑپ کر کہتے ہیں آقا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزر کر آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میں اتنی دیر نہ کرتا، بہت پہلے جسم پہ بستریاں چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اس محبوب سے عشق کی بات کہی جا رہی ہے۔ جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اپنی آستین سے آنسو پوچھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب ہم بے قرار ہوتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ارے کبھی ان سے عشق کر کے دیکھو، سب کے لیے رو کے دیکھا، کبھی ان کے لیے رو کے دیکھو، سب سے وفا کر کے دیکھا، اس جانے وفا سے وفا کر کے دیکھو۔ تم تنہائی میں رہو گے تو لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم تڑپو گے تو کوئی تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھے گا، کوئی لگے گا ساتھ ساتھ ہے، تم رو گے تو لگے گا کوئی آنسو پوچھ رہا ہے ساتھ ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں پھر ایک شرابی بھی پکار اٹھتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہو جائے تو۔ اللہ عمر شرابی کی زندگی بدلتی ہے۔ کلا اللہ جگر کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ میں بات لمبی کر رہا ہوں، شارٹ کرنا چاہتا تھا، مختصر کر رہا ہوں، ہمیں جانا ہے ورنہ فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ جگر کی بات آئی تو ایک بات کو، جگر ایک نعت نے جگر مراد آبادی کی زندگی بدل دی، ایک نعت نے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک نعت نے جگر کی، جگر جیسا شرابی، جگر مراد آباد، ابھی مراد آباد ہی پتہ نہیں دماغ پہ کیوں چھایا، کافی مراد آبادی کا ذکر ہے پھر جگر کا ذکر ہے۔ جگر مراد آبادی ایسا شرابی کہ کبھی منہ سے شراب نہیں ہٹتی تھی۔ توجہ کرنا، بات آخری کرنے لگا، توجہ کرنا، دھیان دینا۔ اجمیر شریف میں عرس جو ہوتا ہے اجمیر معلیٰ میں، آج سے نہیں ہوتا، 800 سال سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ عرس کسی اسٹیج کی مرہون منت نہیں ہے، جب اسٹیج نہیں تھے تب بھی غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، جگر کو دعوت نامہ درگاہ شریف کی طرف سے بھیجا کہ جو اجمیر شریف کے عرس میں مشاعرہ ہوتا ہے اس میں تمہیں نعت پڑھنا ہے۔ پوسٹر چھپا، لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے احتجاج کیا کہ وہ شرابی منبر پر نعت پڑھنے کھڑا نہیں۔ اس وقت ہمارے منبروں کا تقدس بھی کیا تقدس تھا۔ شاعر بڑا ہوگا لیکن پرہیزگار نہیں ہوگا تو اس کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، اس کی صلاحیت نہیں دیکھی جائے گی، منبر کے لیے تقوی دیکھا جائے گا۔ کیا ہمارے منبروں کا تقدس، اور ہماری پبلک کی غیرت بھی کیا غیرت تھی۔ جگر جیسا شاعر نہیں پڑے گا صرف اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہنگامہ ہے۔ لیکن درگاہ شریف والوں نے کہہ دیا بھئی دعوت نامہ تو دے دیا۔ ادھر جگر کا حال خراب، جگر جب بھی قلم اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں میں شرابی اور حضور کا ذکر۔ شرابی کو یہ احساس تھا کہ میں گندی زبان سے حضور کا ذکر کیسے کروں، لیکن ہم سفید لباس میں، ایک سے ایک لباس میں ملبوس، غیبت کر کے بھی رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، چگلیاں کر کے بھی رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، سود کے لقمے کھا کے بھی رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ارے وہ جگر جیسے شرابی کی غیرت تو دیکھو، اور ایسے غیرت مند لوگوں کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ ہمارا تو حال ہی جدا ہے، سارے حرام کام کر کے بھی رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جگر قلم اٹھاتے لرز جاتے ہیں۔ نعت لکھنا بچوں کا کھیل نہیں، غزل بہت لکھی جگر نے، نعت لکھنے کی ہمت نہیں، کیونکہ نعت لکھنے کے لیے فنکار ہونا ضروری نہیں، نعت لکھنے کے لیے عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ جگر قلم اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بالآخر جگر نے غسل کیا اور بہت ہمت کر کے نعت شریف لکھنی شروع کی۔ وہ نعت کا مطلب یہ ہے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، رند کہتے شرابی کو، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ۔ اور پھر مقطع میں کہتے ہیں، پوری نعت نہیں پڑھ سکتا، مقطع میں کہتے ہیں
اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ یہ نعت پوری ہوئی اور جگر نے کہا جگر آج جس زبان سے نبی کی نعت کہہ دی ہے اب اس زبان پر کبھی شراب کا قطرہ نہیں رکھوں گا۔ ایک نعت نے بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک نعت نے جگر مراد آبادی کی زندگی بدل دی۔ لیکن اب میں تم سے پوچھتا ہوں، عشق کر رہے ہو یا مکر کر رہے ہو؟ عشق کر رہے ہو یا فریب کر رہے ہو؟ عشق کر رہے ہو یا دھوکہ کر رہے ہو؟ عشق کر رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ عشق کر رہے ہو یا اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو؟ جگر جیسا شرابی ایک نعت پڑھ کے شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ جلسے سے اٹھ کے جاتے ہیں پھر فجر میں سوتے ہی رہتے ہیں، جلسے سے اٹھ کے جاتے ہیں پھر بھی راتوں کو گندی فلمیں دیکھتے ہی رہتے ہیں، جلسے سے اٹھ کے جاتے ہیں پھر بھی گانے سنتے ہی رہتے ہیں، جلسے سے اٹھ کے جاتے ہیں پھر بھی عورتوں پہ پاپ کی نظر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ارے نعت تو وہ ہے کہ جگر ایک بار پڑھ دے تو جگر کی زندگی بدل جاتی ہے، پوری زندگی نعت پڑھتے گزار دی، اگر زندگی نہ بدلی تو کہیں اپنے آپ کو فریب تو نہیں دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ بس جو میں بات کرنے چلا تھا، مفتی صاحب کے دیے ہوئے ٹائم میں 10 منٹ باقی ہے، وہ بات کر لوں پھر بات پوری ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر میں نے کیا کہ کافی کا کلام سنتے تھے، استاد زمن کا کلام سنتے تھے، ایک شخص نعت لکھ کر کے لایا اور نعت لکھ کر لانے کے بعد کہتا ہے امام نعت پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا سنتا تو نہیں ہوں قصدن کسی سے، لکھ کر لائے ہو تو چلو سنا دو۔ اس نے نعت پڑھی، ایسی نعت پڑھی میرا تو ایسا دل تڑپ رہا ہے مدینے آنے کے لیے، حضور آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ امام رونے لگے، ساون بھادوں کی طرح آنکھ میں آنسو آنے لگے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب نعت پوری ہو گئی تو امام نے کیا کہا پتہ ہے؟ اب اس کو سن لو، بات پوری ہونے کے قریب ہے۔ امام کہتے ہیں شاعر صاحب آپ نے جو نعت لکھی ہے کیا جذبات ہیں آپ کے، جو نعت لکھی ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے تلوے چومنے تیار ہے، تمہارے جوتے اپنے سر پہ رکھنے تیار ہے، لیکن اگر جو نعت تم نے کہی ہے اگر وہ تمہارے دل کے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈریے، کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو، کتنی بڑی بارگاہ میں جسارت کر رہے ہو۔ ارے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے میرے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں؟ اب میں اختتام پر یہ کہہ دوں سنیو، کہتے ہو نبی کے نام پہ جان قربان ہے، ارے میرے بھائی ابھی جان قربان کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو صرف 10 منٹ فجر میں نیند قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو 10 منٹ کی نیند قربان نہ کرے وہ اپنی جان کیا قربان کرے گا؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، جو اپنی خواہش نبی پہ قربان نہ کرے وہ نبی پہ جان کیا قربان کرے گا؟ بس اینڈ پر جاتے جاتے ایک روایت پڑھتا ہوں، جو گناہ کرتے ہو نا گناہ، جہنم کے ڈر سے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کرے گا۔ میں تو سب سے گنہگار حضور کا امتی، حضور کی امت میں سب سے آخری نمبر کا امتی ہوں عشق کے معاملے میں، مجھ سے بڑا بے ہنر اور بدکار کوئی نہیں، مجھ سے بہتر عاشق آپ ہو، لیکن اینڈ پر جاتے ہوئے اتنا کہہ دوں جنت کی لالچ میں نیکی کی بات نہیں، جہنم سے بچ کر گناہ سے بچنے کی بات نہیں، اتنا سن لو سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو۔ پوری تقریر یاد رہنا، یاد رہی یہ جملہ بطور امانت تمہارے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں، پوری زندگی گانٹ باندھ لینا۔ بہنوں کی بھی توجہ، کروڑوں کا اربوں کا خربوں کا یہ جملہ ہے، آپ کے دامن میں بطور امانت دے کر جا رہا ہوں، بچوں کو نصیحت کرنا، اس کی وصیت کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں جو بھی امتی گناہ کرتا ہے وہ قبر میں رسول اللہ کو غمگین کرتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے، حضور کا دل دکھاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب بتاؤ کیا کوئی عاشق یہ پسند کرے گا کہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ ارے ماں کا دل دکھانے والا
مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا جو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہو، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، چگلی کر کے، گندے کام کر کے، حرام کام کر کے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کر کے، کبھی زنا کر کے، زنا کے اڈوں پہ جا کر۔ جو ٹائم بچا ہے اس میں ایک روایت پڑھ دو، کتاب التوابین میں ہے، عاشقوں کی کیفیت کیا ہے، عاشق کیسا ہے؟ عاشق ہر عذاب برداشت کرنے تیار ہے، محبوب کا دل دکھانا تیار، اس محبوب کا دل دکھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، محبوب کا دل دکھانے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، نوجوان خصوصی طور پہ سنیں، حدیث پاک کا مفہوم میرے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان ہے جس کو ابن عبد الرحمن، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں، ان کی ولدیت سے پیش کرنا واقعہ، ابن عبد الرحمن اس بندے کو پکارا جاتا ہے۔ حضور کو ایک بار دیکھا اس جوان نے، حضور اتنے خوبصورت تھے، جو دیکھتا تھا انہی کا ہو جاتا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ہم ناز کرتے ہیں کہ تقوی، علم و عمل، نسب، مرتبہ، بزرگی، سب میں میرے آقا کا کوئی مثال نہیں، ثانی نہیں، لیکن قدرت کی شان یہ کہ حسن میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں۔ کہ لاؤ نا چیلنج، لاؤ زمین سے آسمان تک چیلنج، لاؤ ایسا قائد اگر کسی کے پاس ہو تو لاؤ، ہر مذہب کو چیلنج ہے، ایسا قائد ہو تو لا کے بتاؤ کہ جو صرف مخلوق کا محبوب نہیں بلکہ وہ خالق کا بھی محبوب ہے، جس کو دیکھنے کے لیے صرف زمین والے نہیں، سدرہ والا بھی بے چین رہتا ہو اور تمنا کرتا ہو اللہ کوئی کام دے دے، اس کام کے بہانے میں زمین پہ جاؤں اور آمینہ کے لال کا دیدار کر لوں۔ بے نہائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ایسا خوبصورت محبوب چھوڑ کر لڑکیوں سے آنکھ لڑاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اگر اس محبوب نے قیامت کے دن دامن پکڑ لیا، کیا میرا حسن کافی نہ تھا؟ جو تو دوسروں کے حسن پہ پھسل رہا تھا، کیا جواب دو گے؟ منہ بتانے کے قابل رہو گے؟ نہیں رہو گے، نہیں رہو گے۔ ارے میں اور تم کیا، امام جعفر صادق جیسا شخص جس نے جنتیں بیچی ہے، وقت ہوتا تو بات کرتے ورنہ علماء سے سنو، ورنہ عبد الرحمن جامی کو پڑھو، علامہ عبد الرحمن جامی کو انہوں نے لکھا امام جعفر صادق نے جنتیں بیچی، اور ان کے جنت بیچنے پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، کیونکہ جب ان کا غلام بہلول جنت بیچ سکتا ہے، جس کا غلام جنت بیچتے 2 درہم میں، وہ امام جنت نہیں بیچ سکتا تو پھر کون بیچ سکتا ہے؟ اور پھر جعفر صادق کو صرف کنڈوں پہ محدود کرنے والوں، جعفر صادق اس امام کا نام ہے کہ غریب نواز کا امام، محبوب الہی کا امام، داتا علی حجویری کا امام، صابر پاک کا امام، امام احمد رضا کا امام، کروڑوں حنفیوں کا امام، جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو، اس جعفر صادق کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا؟ لیکن وہ امام جعفر صادق، اب سنو، وہ امام جعفر صادق جب لوگوں سے ملتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے بتائیں؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کرنا۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ امام جعفر صادق جیسا سید۔ جب ہمیں کوئی نبی کا بیٹا کہتا ہے تو ہمارے اوپر منو ٹنو گھڑے پانی گرتا ہے، ہاں ہے تو اسی نسب سے، لیکن اتنے بڑے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی اوقات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مخمل میں ٹاٹ کا پیون، ہم تو ٹاٹ بھی نہیں ہیں،
ہم تو ٹاڑ بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں ان کے غلاموں میں شمار ہو جائے گا تو اپنا بیڑا پار. امام جعفر صادق جیسا سید اپنے مرید اپنے چاہنے ماننے والوں سے ہاتھ پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ وعدہ کرو مجھ سے اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی میری سفارش کرتے. میری سفارش امام جعفر صادق. اور پھر کہتے تھے اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کر. لیکن یہ امام جعفر صادق کہا کرتے. اب جعفر صادق کیسا سید؟ آج کے شجروں پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا اوتھینٹک شجرہ ہے کہ دوست دشمن سب کو یاد ہے. جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے، وہ بیٹے مولا علی کے، اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے، اور وہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا؟ یہ نسب ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. شیعہ سنی ناسبی خارجی سب مانتے ہیں جعفر صادق رسول اللہ کی اولاد ہے. لیکن سن لو، اب میں وہ واقعہ نہیں پیش کرتا، آخری بات کے طور پہ اس کو سن لو، بات ختم کر رہا ہوں. توجہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عام لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اگر تمہاری بخشش ہو گئی میری سفارش کرتے کہ اللہ مجھے معاف کر، اور میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہنا ہی تھا لوگوں کو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو سید ہیں نا. جعفر صادق کو کیا کہتے تھے لوگ؟ آپ تو سید ہیں نا، آپ کے نانا دادا لوگوں کی شفاعت کریں گے، آپ سید ہیں. آپ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ہم پبلک کو کہتے ہیں کہ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرنا. اب سن لو اور جملے میں بات ختم، آگے کی تقریر پھر کبھی انشاءاللہ. امام جعفر صادق کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جنت بیچ رہا ہے، امام اعظم جیسے لوگ جس کی جتیاں سیدھی کر رہے ہیں، عوام کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ میری سفارش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری. اس لیے کہ بخشش کس کی ہوگی گارنٹی نہیں. فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اگر چاہے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں اس کو بھی جہنم. اگر چاہے گا تو نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں. اگر چاہے گا تو نبی کے سگے چچا کو بچھو کی شکل دے کر جہنم میں ڈالے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں. جس دن نبی کا سگا چچا آزر کی شکل میں، نبی کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، نبی کا بیٹا کنان کی شکل میں جب جہنم میں جا رہے ہوں گے، میرا آپ کا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح. امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں تمہاری بخشش ہو تو میری سفارش کرنا. لوگ کہتے ہیں آپ تو سید آل رسول ہیں. کا رونا یہی ہے کہ ہم آل رسول ہیں. ہمارے نانا دادا شفاعت تو کریں گے لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے چلے جائیں. ہمیں سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1000 رکعت نفل پڑھنے والا جعفر صادق جیسا امام نبی کا سامنا اولاد ہونے کے باوجود کرنے کی ہمت نہیں کرتے، جو پوری زندگی کبھی فجر بھی نہیں پڑھتے، جو چہرے پہ داڑیاں بھی نہیں رکھتے، جو حرام میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیسے سامنا کریں گے؟ یہ جو شاعری کی دنیا میں کہتے ہو نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے بھائی شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے. اللہ کا عذاب وہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کے عذاب سے اس لیے اتنا ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ رحیم اور کریم اور کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن رسول اللہ کی غیرت اور حیا سے زیادہ ڈر لگتا ہے. کئی حیا کی وجہ سے وہ منہ نہ پھیر لیں کہ بے غیرت امین القادری آ گیا، بے حیا آ گیا. ان کی حیا سے ڈر لگتا ہے. خدا کے عذاب سے زیادہ مصطفیٰ کی حیا سے ڈر لگتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی جب خوف کا اظہار کیا تو یہی کہا، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب.
صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ نبی کا کروڑوں مرتبہ دل دکھایا گنبد خضرا میں، کیا منہ لے کر قیامت میں جاؤ گے؟ کیا منہ لے کے قبر میں جاؤ گے؟ اس لیے خدا کے لیے آج توبہ کر لو۔ اور سے افضلی میں آنے والوں، یہ سوچو کہ میں جو گناہ کرتا ہوں اس سے میرے نبی کا دل دکھتا ہے، میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائی، راستے میں بھیک مانگنے والے بھکاری کا دل دکھا دو تو اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ جو اپنے بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کا دل گنبد خضرا میں دکھاتے ہوں گے، اس وقت اللہ کے عرش پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہماری چہروں پہ وسترا بعد میں چلتا ہے، یہ چہرے پہ چلنے والا وسترا پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو اذیت دیتا ہے، اور جو جہیز کی رسم کے نام پہ غریبوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے یا لوجوں میں بک رہی ہے، جب کوئی مسلمان کی بیٹی غربت کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے راروی کی وجہ سے، ہمارے بدعات اور خرافات کی وجہ سے جب کسی مسلمان کی بیٹی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کا دل، میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے اپنی اعمال کی اصلاح کرو۔ صرف جلسوں میں جمع ہو کر ہم حضور کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ عمل کے میدان میں قدم نہ رکھے۔ بات زیادہ ہو گئی، آخری جملہ کہہ دوں، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بولو، وعدہ کرتے ہو اس عرص افضلی میں اگر قیامت کے دن تم سب کی بخشش ہو گئی تو تم امین القادری کی سفارش کر دو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہو، وعدہ کرتے ہو؟ سفارش کر دو گے؟ اہل منبر سے بھی گزارش ہے، آپ اٹھا کے رکھیں ذرا، اگر آپ لوگوں کی بخشش ہو گئی تو آپ امین القادری کی سفارش کر دو گے؟ کر دو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کر دو گے؟ اے اللہ، ان کے وعدے پر تو گواہ ہے، مولا ہماری بدعمالیوں پر تو نے نبی کے گھر میں تو پیدا کیا، لیکن ہماری بدعمالیوں پر جب تو ہمیں جہنم میں داخل کرے گا تو یہ ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ان کے حسن ظن کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ آج یہ امام جعفر صادق کی سنت پہ ہم نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اور پوری زندگی ہم سے جہاں جو غلطی ہوئی اللہ معاف کرے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے، تبدیلی پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزارش ہے، ہمیں 2:30 بجے یہاں سے نکلنا تھا، 2:30 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے، آپ ہمیں جانے دیں گے تو ہم جا سکیں گے، ورنہ ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی، آگے کا ہمارا سفر کرنا۔ السلام علیکم۔